طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اگر یہ عاجز ابھی معلوم کریں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ کتنے ہیں ہم میں سے جو آئی پی ایل بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جھکائیں اپنی گردن کو، پوچھیں اپنے دل سے، جواب لیں۔ جی، اللہ کریں کہ میرا گمان غلط ہو، اللہ میرے گمان کو غلط ہی ثابت کریں۔ لگتا یہ ہے کہ ہماری اکثریت اس سٹے بازی سے مزہ لے رہی ہے۔ جی، بعض تو نامچی حضرات بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ جی، نامچی احباب بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ کوئی چھپ کے دیکھتا ہے، کوئی کھل کے دیکھتا ہے، کوئی سڑکوں پہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے بند گھروں میں صوفہ پر لیٹے ہوئے دیکھ رہا ہے، کوئی بے غیرت اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ آئی پی ایل کے مزے لے رہا ہے۔ اکثر ہم میں سے ایسے ہو گئے۔ معمولات کے لیے فرصت نہیں ہے، آئی پی ایل کے لیے گھنٹوں فرصت مل جا رہی ہے۔ یاد رکھیں او اللہ کے بندو، یاد رکھیں، یہ دنیا کے اعلیٰ سطح کے مکار یہودیوں اور صہیونیوں کی طرف سے آرگنائز کیے جاتے ہیں یہ انٹرنیشنل کھیل۔ جتنے بھی انٹرنیشنل بین الاقوامی کھیل اور میسیجز ہوتے ہیں، سب کے سب صہیونیوں اور یہودیوں کی طرف سے آرگنائز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لکھیں اس بات کو اپنے ڈائری میں، لکھیں اس بات کو ڈائری میں لکھیں۔ اور ہماری کمائی بھولے پن کی وجہ سے یا عمدن قصدن جان بوجھ کر ہم دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ جی، ایک مرتبہ آپ نیٹ پر کلک کرتے ہیں، اس کا نفع صہیونیوں کو یقینی طور پر ہوتا ہے۔ جتنے ان کے فالورز بڑھیں گے، سبسکرائبر بڑھیں گے، دیکھنے والے بڑھیں گے، سننے والے بڑھیں گے، ہر ایک کا نفع یہودیوں کو ہو کر رہے گا، اور اللہ کے فہرست میں ہم سب اس گناہ کو، اس سٹے بازی کو تقویت دینے والوں میں لکھے جائیں گے، لکھے جائیں گے۔ جی، کیوں ہم دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ کب سمجھ پڑیں گی ہمیں؟ گویا ہم عملی طور پر کہہ رہے ہیں کہ لو ہماری دولت اور چوسو ہمارا خون، لو ہماری دولت اور کاٹو ہماری گردنیں۔ ذرا غیرت نہیں آتی؟ صبح سے شام تک واٹس ایپ پر فلسطین کے تصاویر سینڈ کر کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اور پھر کرکٹ اور آئی پی ایل اور انٹرنیشنل ہونے والے کھیلوں کو دیکھ کر کے ان کا سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے، تم ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذبح کرتے رہیں، ان کے جسموں کے چھیتڑے تم اڑائیں، ہم تم سے محبت کرتے رہیں گے۔
لو ہماری دولت اور کرو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا۔ او سالکین، کیا ہو رہا ہے یہ؟ آخر ہم بھی نہیں پرہیز کریں گے تو پھر کون پرہیز کرے گا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ تصور کریں ذرا اس وقت کیا بنے گا میرا آپ کا، اگر قیامت کے دن ہمارے گردنوں پر مسلمانوں کا خون لکھا ہوا ہوگا اور ہم تعجب کرتے رہ جائیں گے اگر ہماری گردنوں پر اسلام دشمنی کا گناہ لکھا ہوا ہوگا، دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ مسلمان نوجوانوں کا سب سے زیادہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے وہ انہی بین الاقوامی کھیل اور میچز کو، انٹرنیشنل کھیلوں کو دیکھنے اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرنے میں۔ سب سے زیادہ وقت اسی میں امت ضائع کر رہی ہے۔ یاد رکھیں ایک اصول، مفتی صاحب جو فتویٰ دیں لیکن سالک کو تو تقوی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ہر وہ کھیلنا اور دیکھنا اس وقت حرام اور گناہ ہو جاتا ہے۔ لکھ لیں اس کو، لکھیں، ہر وہ کھیل جو جائز ہے، کھیلنا بھی اور دیکھنا بھی، وہ جو بھی ہو سکتا ہے، اس وقت تفصیل نہیں، وہ بھی اس وقت حرام اور گناہ ہو جاتا ہے جب اس میں مشغولیت کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ جی پھر ایک مرتبہ سنیں، لکھیں، یاد رکھیں، توبہ کریں آج کی رات۔ ہر وہ کھیلنا دیکھنا جو جائز ہے وہ بھی اس وقت حرام اور گناہ ہو جاتا ہے جب اس میں مشغولیت مصروفیت کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں جو سبق سکھایا گیا وہ یہ ہے، کتنی مجلسوں میں تقوی بتایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا۔ جی پھر ایک مرتبہ آموختہ کر لیں ان جملوں کا۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس کام کو، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تعلق مع اللہ میں رکاوٹ بنتی ہے، معرفت خدا میں رکاوٹ بنتی ہے، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، مجاہدات میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہی تقوی ہے۔ اس کے ساتھ لیے ہوئے انسان قیامت کی صبح تک متقی نہیں بن سکتا، چاہے جو کر لے۔ اور قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہونے کی علامت اور پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ لغویات سے بچتا ہو۔ اللہ اکبر، ہر لغو بیکار کام سے بچتا ہو وہی ایمان والا ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کے بندوں، بالکل اپنی زندگی کا رخ بدل دو، اللہ کا واسطہ ہے۔
اللہ کرے کسی ایک سالک کے متعلق یہ سننے میں نہ آئے کہ یہ IPL دیکھ رہا ہو، یہ کرکٹ کے مزے لے رہا ہو، یہ کامنٹری کے مزے لے رہا ہو۔ وہ اللہ کے بندو، ساری دنیا مل کر ہمارا خون چوس رہی ہے، امت مسلمہ کو نوچا جا رہا ہے جیسے مردہ جانور کو کتے نوچتے ہیں، اور ہم کامنٹریوں میں مصروف، ہم ٹیلی ویژن میں مصروف، ہم میچز دیکھنے میں مصروف۔ اللہ توبہ کی توفیق دے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، دوستوں متعلقین کو سمجھائیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کر، ان کے داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، سر پہ ہاتھ رکھ کر، بہت محبت سے عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کر سمجھائیں یہ کام تمہارا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم خود اس میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ نہ کریں ایسی کہیں سے خبر آئے، اللہ نہ کریں کہ کوئی سالک ان لغویات میں پڑا ہوا ہو۔ اللہ تکبر سے بھی حفاظت فرمائے، خود پسندی سے بھی، بڑے بول سے بھی حفاظت فرمائے۔